اب ہم نمبر 127 پہ بات کر رہے ہیں، یمن میں آل زرین کا اسلام لانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلا تفصیلی ہدایت نامہ کسی سربراہ مملکت کو اور اہل جرش کا وفد۔ حاضرین، ہم گزشتہ ہفتے حاتم طائی کی بیٹی پر حضور کے انعامات و اکرام اور رخصتی تک پہنچے تھے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ بنو عزد کا ایک وفد جو کہ یمن سے تعلق رکھتا تھا وہ حاضر خدمت ہوا، جس میں سرد بن عبداللہ بھی تھے۔ وہ لوگ اسلام لے آئے تو انہوں نے حضور سے درخواست کی کہ ان کے پڑوس میں بنو جرش رہتے ہیں جو کہ انتہائی طاقتور لوگ ہیں، جب ان کو ہمارے اسلام کا پتہ چلے گا تو وہ ہمارے در پہ ہو جائیں گے۔ ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ ان کو منہ دے سکے، لہٰذا آپ ہماری مدد فرمائیے تاکہ ہم باقی علاقے کو بت پرستوں سے پاک کر سکیں۔ لہٰذا حضور نے ان کو مدد اور اجازت مرحمت فرمائی اور سپہ سالار سرد کو ہی مقرر فرمایا جو پہلے سے اس قبیلے کے سردار تھے۔ حضور مگر جب یہ لشکر وہاں پہنچا تو اطراف کے سارے قبائل بھی جمع ہو کر جرش میں قلعہ بند ہو گئے، اور سرد 1 مہینے تک محاصرہ کیے رہنے کے بعد محاصرہ چھوڑ کر کثر کے پہاڑ پر مقیم ہو گئے۔ اس کے بعد قلعہ بند اہل جرش نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے کچھ آدمی مدینہ بھیج کر اس نوزائیدہ مذہب کے بارے میں مزید معلومات کریں۔ لہذا انہوں نے ایک وفد مدینہ روانہ کر دیا، جو کہ عصر کے وقت مسجد نبوی میں باریاب ہوا۔ حضور نے پوچھا کہ قصر کون سی آبادی ہے؟ تو دونوں حضرات کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ قصر ہمارے علاقے میں ایک پہاڑ کا نام ہے، ہم اس کی مناسبت سے اپنے علاقے کو قصر کہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قصر نہیں، اب شکر۔ پھر ان دونوں نے پوچھا کہ اس وقت اس کا کیا حال ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس وقت اس کے پاس قربانی کے جانور ذبح ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ دونوں جرشی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر بیٹھ گئے، تو انہوں نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے اس سے دو رہا۔ ابو بکر نے کہا تمہارا برا ہو، حضور نے تمہیں تمہارے قبیلے پر عذاب کی خبر سنائی ہے اور تم اطمینان سے یہاں کر بیٹھ گئے، جاؤ عذاب ٹلنے کی درخواست کرو۔ لہذا وہ واپس پہنچے اور حضور سے درخواست کی، تو حضور نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، یا اللہ ان پر سے عذاب رفع فرما۔ جب یہ لوگ واپس پہنچے تو وہ وہی وقت تھا اور تاریخ تھی جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ قتل ہو رہے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ادھر تو یہ وفد روانہ ہوا، ادھر ان کے سرداروں نے یہ سمجھ کر اسلامی لشکر پہ حملہ کر دیا کہ یہ پسپا ہو رہا ہے۔ محاصرہ اٹھانا سرد بن عبداللہ کی ایک جنگی چال تھی۔ وہ قلعے سے باہر نکل آئے، جنہیں سرد بن عبداللہ نے تلواروں کے باڑ پر رکھ لیا۔ یہ واقعہ جب وفد نے آ کر سنایا تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین ہو گیا اور اہل جرش سب ایمان لے آئے۔ پھر حضرت کی بستی کے قریب حضور نے ایک حفاظت گاہ بنوا دی۔ آل زرین کا اسلام لانا ہے۔ یہ قوم اس وقت دنیا سے سمٹتے سمٹتے صرف تبوک اور یمن تک رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے اس خاندان میں بڑے بڑے نامی گرامی بادشاہ گزرے ہیں اور مدتوں دنیا پہ حکمران رہے۔ بعض مورخین نے، جن میں معشر مالی شامل ہیں، ملکہ سبا کو بھی انہی میں قرار دیا ہے۔ اس قوم کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ حق قبول کرنے میں جلدی کرتی تھی، لہذا اس کو جیسے ہی حضور کی مبعوث ہونے کی خبر ملی اس نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، جن کے نام یہ تھے: حارث بن عبد الکلال، نعیم بن عبد الکلال، اور امیر آل زرین نعمان، اور ان کے ساتھ قبائل معافر، ہمدان اور زویزن کے مکتوبات بھی تھے۔ دراصل اس وقت آل حبیر ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے تھے اور بہت سے ذیلی قبیلے بنا رکھے تھے، لیکن ابھی تک سب سے بڑا بنو حمیر کا قبیلہ وادی یریم میں اقامت پذیر تھا۔ حسن یریم پر جو قابض ہوتا تھا وہی سردار مانا جاتا تھا۔ وہ نعمان امیر زرین تھے۔ یہ نام مبارک اس لیے بہت اہم ہے کہ حضور نے پہلی دفعہ اپنا عامل مقرر کیا تھا اور پہلی مرتبہ بہت ہی تفصیلی فرمان کسی حکمراں کے نام جاری کیا تھا۔
جس میں بہت سے مسائل کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی چیز لائی جا سکتی ہے تو وہ خطبہ حجت الوداع ہے، جسے اسلام کا چارٹر آف رائٹ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مندرجہ ذیل معاہدہ تحریر کروا کر عطا فرمایا۔ اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول محمد نبی کی جانب سے امیر سورین نعمان خالد بن کلال نعیم بن عبد الکلال معافر و حمدان کے سردارات کے نام میں خدائے واحد کی حمد و ثنا کرتا ہوں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اما بعد، جو مکتوب ملک روم سے ہمارے پاس بھیجا گیا وہ موصول ہوا۔ یہ مکتوب ہمیں مدینے میں ملا۔ تم نے جو پیغام تحریر کیا ہے اس سے باخبر ہوئے، نیز جو پہلے گزر چکا ہے وہ تمہارے اسلام لانے اور مشرکین کو قتل کرنے کی خبر ملی۔ اللہ تمہیں راہ ہدایت پر ثابت قدم رکھے۔ اگر تم اصلاح کرو گے اور اللہ اور رسول کے فرما بردار رہو گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، اموال غنیمت میں سے اللہ اور اس کے رسول کا حق جو تم پر واجب ہے دیتے رہو گے، اور زمینوں کی پیداوار کا وہ حصہ ادا کرتے رہو گے جو مومنین پر فرض کیا گیا ہے، یعنی جن زمینوں کو بارش کے پانی سے سیراب کیا گیا ہو اس کی پیداوار 10واں حصہ، اور جن زمینوں کو کسی اور ذریعے سے سیراب کیا گیا ہو اس میں سے 5واں حصہ یعنی خمس۔ اور اونٹوں کی زکوٰۃ کی تفصیل اس طرح ہے کہ 40 اونٹوں پہ ایک بنت لیون 2 سال سے زیادہ عمر کی اونٹ، 30 اونٹوں سے ایک ابن لیون یعنی اسی عمر کا نر اونٹ، ہر 5 اونٹوں پر ایک بکری اور 10 اونٹوں پر 2 بکریاں، اور صدقہ دینا واجب ہے۔ اسی طرح 40 گایوں پہ ایک طبی گائے جو کم از کم 2 سال کی ہو، اور 30 بیلوں پر ایک جزا بیل یا گائے جو 4 سال کی ہو دینا لازم ہے۔ ہر 40 چرنے والی بکریوں میں سے ایک یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کر دیا ہے، اور جو شخص زیادہ دے گا وہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ جس شخص نے یہ فرائض ادا کیے اور اپنے اسلام کی شہادت دے دی اور مشرکین کے خلاف مومنین کی مدد کی تو وہ مومنین میں شمار ہوگا۔ اس کے وہی حقوق ہوں گے جو مومنین کے ہیں، اور اس پر واجبات بھی وہی ہوں گے جو مومنوں پر ہیں، اور اس کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذمہ ہے۔ اور جو یہودی یا نصرانی اسلام اختیار کرے گا اس کا شمار مومنوں میں ہوگا، اور جو یہودیت یا نصرانیت پر قائم رہے گا تو اسے بزور یہودیت یا نصرانیت سے ہٹایا نہیں جائے گا، لیکن اس کو جزیہ دینا ہوگا جو کہ 1 دینار فی کس ہوگا، یا اس کا مساوی کپڑا وغیرہ۔ پس جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزیہ ادا کرے گا اس کے لیے خدا اور رسول کا ذمہ ہوگا، جو نہیں دے گا وہ دشمن سمجھا جائے گا۔ اما بعد، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ نبی نے ذرا تجویزاً کو یہ بھی تحریر کیا کہ تم لوگوں کے پاس ہمارے یہ قاصد معاذ بن جبل، عبداللہ بن زید، مالک بن عبادہ، عقبہ بن نمر، مالک بن مرہ اور ان کے ساتھی رضوان اللہ علیہ اجمعین پہنچیں تو میں تمہیں بھلائی کی نصیحت کرتا ہوں، اور یہ بھی کہ تمہارے اضلاع کا جو صدقہ اور جزیہ تمہارے پاس جمع ہو وہ ان کے حوالے کر دو، اور یہ کہ قاصدوں کے امیر معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نہ انہیں یہ نہ لوٹیں مگر تم سے خوش ہو کر۔ اما بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ خدا واحد کے سوا کوئی ہستی قابل عبادت نہیں، اور اس بات کی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ مالک بن مرر نے مجھے یہ بھی بتایا کہ تم اسلام لے آئے ہو اور بنو حمیر کے پہلے مسلمان ہو، اور یہ کہ تم نے مشرکین کو قتل کیا تو تمہیں خبر اور فلاح کی خوشخبری ہو۔ میں تمہیں حمیر میں خیر اور فلاح کا حکم دیتا ہوں، اور تم لوگ خیانت نہ کرنا اور ایک دوسرے کو بے یار و مددگار مت چھوڑنا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کے خواہ دولت مند ہو یا حاجت مند محافظ و ولی ہیں، اور یہ کہ صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے۔ صدقہ تو وہ زکوٰۃ ہے
جو مسلم حاجت مندوں اور مسلم مسافروں کے لیے ہے، اور یہ کہ مالک نے خبر پہنچائی، راز محفوظ رکھا، اور میں تم لوگوں کو ان کے ساتھ خیر و فلاح کا حکم دیتا ہوں، اور دیکھو میں تم لوگوں کی طرف اپنے رفقا میں سے صالح، دیندار اور صاحب علم لوگوں کو بھیج رہا ہوں، اور ان کے ساتھ بھی خیر و فلاح کا حکم دیتا ہوں، یہی ان کے لیے مناسب ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے بعد محرم نبوت ثبت ہے، اور معاذ بن جبل کو وصیت۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن ابو بکر کے بیان کے مطابق پہلے حضور نے ان سے عہد لیا، پھر یہ وصیت فرمائی کہ آسانی پیدا کرنا، مشکل پیدا نہ کرنا، خوشگوار باتیں کرنا نفرت والی نہیں، نیز یہ کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، وہ پوچھیں گے کہ جنت کی کنجی کیا ہے، تو کہنا کہ خدا واحد کے سوا کوئی ہستی قابل عبادت نہیں ہے، نہ اس کا کوئی شریک اور نہ سہیم ہے۔